مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی، اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی۔ ظفر اقبال کی یہ غزل 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ اس غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریح اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں کی جا چکی ہے۔ اب ہم 5ویں شعر سے تشریح کا آغاز کریں گے۔ بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں، ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی۔ محفل یعنی بزم، مجلس، انجمن، دانستہ جان بوجھ کر، ارادتاً، حمایت طرفداری، جانبداری، یہاں مراد ہے تعریف۔ مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ محفل میں تم بہت اچھے لگ رہے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر تمہاری تعریف نہیں کی۔ کلاسیکی شعری روایت میں عموماً عاشق محبوب کی بڑھا چڑھا کر تعریف اور توصیف کرتا ہے۔ اس کے حسن و جمال، لب و رخسار، چہرے اور گیسووں کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ دوسرے حسینوں کے مقابل محبوب کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے چہرے کو چاند اور لبوں کو گلاب سے زیادہ خوبصورت بتاتا ہے۔ اسے پرستان کی پریوں اور جنت کی حوروں سے بڑھ کر محبوب کی رعنائی اور حسن و جمال نظر آتا ہے۔ بقول شاعر، خدا نے حسن سارا بھر دیا ہے تیری صورت میں، پرستاں میں پری ایسی نہ حور ایسی ہے جنت میں۔ اس شعر میں شاعر ظفر اقبال اس شعری روایت سے مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ شاعر ایسی محفل میں موجود تھا جہاں بہت سے لوگ جمع تھے، اور محبوب بھی وہاں جلوہ افروز تھا۔ سب لوگ محبوب کے حسن و جمال اور رعنائی کی بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہے تھے۔ اگرچہ شاعر کو بھی محبوب سب سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا اور عزیز بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جب شاعر سے محبوب کے بارے میں پوچھا گیا تو شاعر نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا اور محبوب کی کوئی خاص تعریف نہیں کی۔ بعد میں شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ اگرچہ محفل میں کوئی تجھ سا حسین نظر نہیں آیا اور تم ہی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، لیکن پھر بھی میں نے جان بوجھ کر بھری محفل میں تمہارے حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرفداری اور تعریف نہیں کی، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا اور دوسرے حسینوں کے مقابل تمہاری برتری ثابت نہیں کی، کیونکہ اگر میں بھی تمہاری حمایت اور تعریف کرتا تو اہل محفل کو میری محبت کے بارے میں معلوم ہو جاتا۔ اس طرح سب اہل محفل میرے حال دل سے واقف ہو جاتے۔ چنانچہ مصلحت کے پیش نظر میں نے جانتے بوجھتے ہوئے خاموشی اختیار کی، تاکہ محبوب کی عزت پر بھی حرف نہ آئے اور میری بھی رسوائی نہ ہو۔ شاعر محبوب سے اپنی محبت کی پردہ داری چاہتا ہے۔ بقول ابن انشا، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ محبوب کی حمایت اور تعریف نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاعر کو اپنی انا اور خودداری زیادہ عزیز تھی۔ اسے معلوم تھا کہ محبوب اپنی تعریف سن کر اور زیادہ مغرور ہو جائے گا اور اس کے الفاظ اور جذبات کی ناقدری کرے گا۔ اس طرح بھری محفل میں شاعر کو خفت اٹھانا پڑتی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ شاعر نے دانستہ طور پر سب کے سامنے محبوب کی تعریف نہیں کی۔ بقول احمد فراز، سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی، دل نے چاہا بھی اگر ہونٹ نے جنبش نہیں کی۔ چھٹا شعر، ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا، لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی۔ ظرف یعنی حوصلہ، ہمت۔ ظرف کشادہ ہونا، کھلے دل کا مالک ہونا، بلند حوصلہ ہونا۔ شکایت، گلہ یا شکوہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ ہم بہت اعلیٰ ظرف نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے بارے میں اگر کبھی کوئی شکایت پیدا ہوئی تو ہم نے شکایت نہیں کی۔ اس شعر میں شاعر روایتی شاعروں کی طرح محبوب کے ظلم و ستم پر گلہ شکوہ اور شکایات کے انبار نہیں لگاتا۔ اسے ظالم، سنگ دل اور بے رحم نہیں کہتا، بلکہ لحاظ اور پاسداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اخلاقی حدود میں رہتا ہے۔ شاعر ہمیشہ محبوب کے ہاتھوں مشق ستم ہی بنا رہا، لیکن وہ محبوب کے ظلم و ستم اور سرد مہری کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ محبوب سے کہتا ہے کہ اگرچہ مجھ میں بھی اتنی برداشت اور صبر نہیں، اور میں اتنا اعلیٰ ظرف بھی نہیں کہ کسی کے ظلم و ستم اور ناانصافی کو مسلسل برداشت کیے جاؤں اور شکایت نہ کروں یا کسی کے سامنے بیان نہ کروں، لیکن تمہارے ظلم و ستم اور سرد مہری پر میرے دل میں تمہارے بارے میں کبھی کوئی گلہ شکوہ یا شکایت پیدا نہیں ہوئی، اور اگر کبھی پیدا ہوئی بھی تو کسی کے سامنے اسے بیان نہیں کیا۔ لوگوں سے ملنے جلنے، رشتے ناتے اور تعلقات میں عموماً کسی نہ کسی بات پر گلہ شکوہ اور شکایت کا موقع پیدا ہو ہی جاتا ہے، جسے عموماً لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیان بھی کر دیتے ہیں۔ شاعر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت کشادہ ظرف نہیں ہوں، مجھ میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے، میرے ساتھ جو بھی جیسا رویہ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، لیکن محبوب کے ساتھ میرا معاملہ الگ ہے۔ اس کے کسی بھی رویے پر میرے دل میں اس کے خلاف شکایت پیدا نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو میں اس کا اظہار نہیں کرتا۔ بقول علامہ اقبال، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ شاعر نے یہاں منفرد انداز اختیار کیا ہے۔ ایک طرف شاعر نے محبوب کو یہ جتا دیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کی، دوسری طرف محبوب کو یہ بھی احساس دلایا ہے کہ تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں بھی جذبات رکھتا ہوں، مجھ پر بھی حادثات و واقعات کا اثر ہوتا ہے، لیکن میرا بھی دل ہے جو درد و غم سے بھر آتا ہے، لیکن میرا ظرف اتنا کشادہ نہیں کہ میں بیجا ظلم و ستم پر کوئی شکایت کروں۔ میرے دل میں بھی شکوہ و شکایت پیدا ہوتی ہے، لیکن میں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ میرے دل میں محبوب کا ادب و احترام ہے، محبوب کے خلاف شکوہ و شکایت پر میں اپنے لب سی لیتا ہوں۔ بقول حسرت موہانی، تجھ کو پاسے وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا۔ دراصل شعر میں شاعر نے اپنی اعلیٰ ظرفی کو عاجزانہ انداز میں بیان کیا ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم پر بھی اس کے دل میں شکایت پیدا نہیں ہوتی، اور اگر شکایت پیدا ہو بھی جائے تو وہ شکایت کرتا نہیں ہے۔ دل میں شکوہ اور شکایت کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے، لیکن اسے بیان نہ کرنا یہ ادب و احترام، اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کا شاندار مظاہرہ ہے۔ عشق و محبت کے آداب بھی یہی ہیں کہ راہ محبت میں آنے والی ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کیا جائے اور شکایت کے لیے زبان نہ کھولی جائے، یہی عاشق صادق کی پہچان ہے۔ بقول شاعر، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ 7واں شعر، یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے، اور تو نے بھی کبھی کوئی عنایت نہیں کی۔ سوالی یعنی طلبگار، سوال کرنے والا، اور عنایت مہربانی۔ مفہوم یہ ہے، یہ سچ ہے کہ ہم نے کبھی تمہاری طلب نہیں کی، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم بھی کبھی ہم پر مہربان نہیں ہوئے۔ غزل کے روایتی انداز میں عاشق محبوب کی طلب میں اس کے در کے چکر کاٹتا ہے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے۔ وہ محبوب سے ملاقات اور دیدار کے لیے محبوب کی منت سماجت کرتا ہے، لیکن تشریح طلب شعر میں شاعر اس روایتی انداز سے انحراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے محبوب کی طلب نہیں، اور نہ میں نے کبھی اس سے محبت کی بھیک مانگی، مجھے اس کے وصل اور قربت کی طلب نہیں، لیکن محبوب نے بھی مجھ پر کوئی مہربانی اور عنایت نہیں کی۔ شاعر خودداری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اگرچہ میرے دل میں محبوب کی محبت موجود ہے، لیکن میں نے محبوب کے سامنے کبھی دستے سوال دراز نہیں کیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، اس سے محبت اور وصل کی بھیک نہیں مانگی، کیونکہ اس طرح میری خودداری مجروح ہوتی۔
دوسری جانب محبوب نے بھی کمال بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بھی مجھ پر کوئی مہربانی نہیں کی۔ اس کے رویے میں کوئی نرمی اور لچک نظر نہیں آئی۔ اس نے اشارے کنائے سے بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ اس کے دل میں بھی محبت ہے۔ غرض وہ مجھے کسی خاطر میں نہ لایا۔ بقول احمد فراز، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے۔ اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاعر در پردہ محبوب سے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی کا شکوہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ روایتی عاشقوں کی طرح میں نے کبھی محبوب سے سوال نہیں کیا، لیکن اصل تو یہ ہے کہ محبوب نے مجھ پر کبھی مہربانی اور عنایت کی ہی نہیں۔ میری بے طلبی اور بے نیازی، اس کے اس رویے کی وجہ دراصل محبوب ہی ہے، کیونکہ اگر محبوب مجھ پر مہربان ہوتا اور مجھ پر نظر کرم کرتا تو میرے دل میں بھی محبوب کے لیے تڑپ پیدا ہوتی، میں بھی اس کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا۔ محبت دو طرفہ معاملہ ہے، دونوں طرف جذبوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب محبوب مجھ پر مہربان نہیں تو میں نے بھی اس کی طلب چھوڑ دی۔ بقول شاعر، اس نے دل کا حال بتانا چھوڑ دیا، ہم نے بھی گہرائی میں جانا چھوڑ دیا۔ جب اس کو ہی دوری کا احساس نہیں، ہم نے بھی احساس دلانا چھوڑ دیا۔ الغرض روایتی عاشقوں کے برعکس شاعر اپنی بے طلبی کی وجہ محبوب ہی کی بے رخی بتاتا ہے۔ اگر محبوب مجھ پر مہربان ہوتا تو میرے دل میں بھی اس کے لیے طلب اور تڑپ ہوتی۔ 8واں شعر، ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں، اس لیے ہم نے کسی بات پر حیرت نہیں کی۔ حیرت یعنی حیرانی، تعجب۔ مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں معلوم تھا کہ اسی طرح ہونا ہے، اس لیے ہمیں کسی بات پر بھی تعجب نہیں ہوا۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ انسان معمول کے حالات و واقعات پر حیران نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کا عادی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بات یا واقعہ خلاف معمول ہو جائے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات انسان اپنے علم، تجربے اور مشاہدے کی بنا پر آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو جاتا ہے، یا اسے اپنے اعمال کے نتائج کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، چنانچہ اسے حیرت نہیں ہوتی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے، اس لیے مجھے کسی بات اور کسی واقعے پر حیرت نہیں ہوتی۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی حالات و واقعات اور نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بقول شاعر، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے، انسان اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی تدبیر تقدیر کے سامنے ہار جاتی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ تقدیر کے مطابق ہی ہوگا۔ اس لیے میں کسی بات پر حیران نہیں ہوتا، میں ہر بات اور ہر واقعے کو قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر لیتا ہوں۔ بقول ارشاد لکھنوی، عقل آرائی و تدبیر سے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ غزل کے روایتی انداز میں شعر کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا اب بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ محبوب ہمیشہ اپنے حسن و جمال پر مغرور اور نازاں ہوتا ہے، وہ عاشق کی قدر نہیں کرتا، اس سے بے رخی اور سرد مہری سے پیش آتا ہے، اس کی قربانیوں اور وفاؤں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ محبوب کا کوئی وعدہ وفا نہیں ہوتا، اس کی وفائیں ہمیشہ رقیب کے لیے ہوتی ہیں۔ محبوب کی یہ روش دنیا میں ازل سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے،
اس لیے شاعر کو حیرت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ عموماً رشتہ نبھانے کے لیے کسی ایک کو نرمی دکھانی پڑتی ہے۔ اگر دونوں جانب سے انا اور خودداری کا مظاہرہ ہو تو اس کا انجام بالآخر جدائی ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے انا اور خودداری دکھائی تو محبوب نے بھی بے نیازی اور لاپرواہی دکھائی۔ میں نے اس کی طلب نہیں کی تو اس نے بھی مجھ پر مہربانی اور عنایت نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا انجام بخیر نہیں ہوگا، چنانچہ ویسا ہی ہوا اور ہم میں ترک تعلق ہو گیا، اس لیے مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں۔ بقول عارف اشتیاق، یہی ہونا تھا اور ہوا جانا، ہو گئے ہم جدا جدا جانا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست۔ نواں شعر، جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کہ ظفر، جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی۔ میسر ہونا یعنی حاصل ہونا، موجود ہونا۔ حسرت یعنی ارمان، کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس۔ یہ مقطع ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے جو ملا وہ بھی میرے لیے بہت تھا، اس لیے کہ میں نے کبھی اس چیز کی خواہش ہی نہیں کی جو مجھے نہیں ملی۔ انسان فطرتاً حریص واقع ہوا ہے۔ اسے دنیا میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ زیادہ کی تمنا رہتی ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے۔ لیکن اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری بساط اور اوقات سے بڑھ کر ملا ہے۔ جو مجھے عزت، دولت، شہرت اور نعمتیں خدا نے عطا کی ہیں، میں ان سب کے قابل نہیں تھا۔ شاعر صبر و شکر اور قناعت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ملا وہ بھی زیادہ تھا، میری ضرورت سے بڑھ کر مجھے ملا، اور جو مجھے نہیں ملا اس کی میں نے کبھی تمنا ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی خواہشات کو محدود رکھا، ان چیزوں کی خواہش کو دل میں کبھی جگہ ہی نہیں دی جو مجھے نہیں ملی۔ ہمیشہ قناعت کے ساتھ صبر کے دامن کو تھامے رکھا، جو مل گیا اس پر کانے رہا اور جو نہیں ملا اس پر صبر کیا۔ میرے دل میں اسے حاصل کرنے کا ارمان اور حسرت بھی نہیں۔ الغرض میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، مجھے اپنی قسمت پر کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں، بلکہ میں راضی برضا ہوں۔ بقول ساحر لدھیانوی، جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا۔ اور بقول احمد فراز، جس قدر اس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے، اس کا کیا رنج کہ جس کی کبھی خواہش نہیں کی۔ دراصل انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک خواہش جنم لیتی رہتی ہے، لیکن اگر انسان قناعت پسند ہو اور صبر و شکر کا عادی ہو تو اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون رہتا ہے، اور خدا تعالیٰ بھی صبر و شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔